ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، ارسلنا ہم نے رسول بنا کر بھیجا، ارسلنا ہم نے رسول بنا کر بھیجا، الی ثمود قوم ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا حضرت صالح علیہ السلام کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ہم نے رسول بنا کر بھیجا، اِلَى ثمود قوم ثمود کی طرف، یہ تفائی ادھر رکھو، اِلَى ثمود قوم ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحا حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کہ اعبدوا اللہ اللہ ہی کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ انہوں نے آ کر کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ تو وہ لوگ، فریقانی دو جماعتوں میں، دو حصوں میں بٹ گئے، یختصمون اور آپس میں جھگڑنے لگے، تو وہ دو جماعتوں میں، دو حصوں میں بٹ گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے اور آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ یہ جو دو حصوں میں بٹ گئے، تو یہ ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا ہے کہ ایک طبقہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا اور ایک طبقہ ایمان نہیں لایا۔ اب وہ جو طبقہ ایمان نہیں لایا تھا وہ تھا برسر اقتدار اثر رسوخ والا طبقہ، اور جو طبقہ ایمان لایا تھا تو وہ معاشی اعتبار سے نسبتاً ذرا کم درجے کے تھے۔ تو ہم نے 8ویں پارے میں پڑھا تھا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي۔ تو وہ جو تھا نا برسر اقتدار طبقہ، اثر رسوخ والا طبقہ، صاحب حیثیت طبقہ، تو وہ نسبتاً کمزور طبقے کو کہنے لگے کہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ اور انا بما ارسل بہ کافرون، ہم تو مانتے ہی نہیں ان کو، اگر نبوت ملی، رسالت ملی یا کوئی ان کے اوپر وحی آتی ہم تو انکار کرتے ہیں۔ تو وہ جو دوسرا طبقہ تھا وہ کہنے لگے ہم تو ان پر ایمان لے کر آئے، ہم تو صالح علیہ السلام پر، ہم تو ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم تو ان پر۔ تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لائے اور ایک وہ جو کفر پر ہی جمے رہے اور اڑے رہے۔ تو قال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، لما کیوں، تستعجلون تم کیوں جلدی مچا رہے ہو، بالسیئۃ برائی کی، لما تستعجلون بالسیئۃ تم برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو، قبل الحسنہ نیکی اور بھلائی سے پہلے، تم بھلائی کے بجائے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو، لولا کیوں نہیں، تستغفرون بخشش مانگتے، اللہ سے، لولا تستغفرون اللہ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ برائی کیا تھی تو یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں نا لے آئیں وہ اگر آپ سچے ہیں۔ یہ ابھی 19ویں پارے میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں ہم، انہوں نے یہی کہا تھا جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں
وہ لے آئیے. جی یہ صفحہ نمبر 32 ہے اور اس میں بھی کچھ تھوڑا سا تذکرہ ہے. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. بہرحال 8ویں پارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہیں نا، دھمکی دے رہے ہیں، لے آئیں وہ. تو وہ کہنے لگے بے وقوفو، خیر مانگو، بھلائی مانگو، اللہ کی رحمت مانگو، گناہوں سے معافی مانگو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، تم الٹا عذاب مانگ رہے ہو. قالو، تو وہ کہنے لگے اطیرنا، منحوس پایا ہم نے، بکا آپ کو، وبمن اور لوگوں کو، معکا جو آپ کے ساتھ ہیں. اطیرنا بکا وبمن معکا، ہم نے آپ کو اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو منحوس پایا. یہ اور بھی بہت سی قوموں نے کہا. یہ سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ 3 انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو قوم کہنے لگی انا تطیرنا بکم، ہم نے تو آپ کو منحوس پایا ہے. فرعونی بھی کہتے تھے فلما جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. کوئی نیکی فائدہ ملتا تو کہتے یہ تو ہمارا کارنامہ ہے، اور جب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر کوئی برا وقت آتا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے. وہ پھر ان کی طرف ڈالتے تھے. تو یہاں پر بھی وہ کہنے لگے اطیرنا بک وبمن معک، ہم نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے. منحوس سے مراد کیا ہے؟ جب سے آپ آئے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. جب سے آپ آئے ہیں ہمارے علاقوں میں یہاں پر جھگڑے شروع ہو رہے ہیں. قال، تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے طائرکم عند اللہ، تمہارے لیے جو بھی نحوست ہے نا وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تمہارے لیے جو بھی نحوست ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. بل، اصل بات یہ ہے، انتم، تم، قوم، ایسے لوگ ہو، تفتنون، جنہیں آزمایا جا رہا ہے. انتم قوم تفتنون، بل اصل بات یہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے. دیکھیں جب تک ہدایت نہیں آتی نا، ساری قوم ایک طرف چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہی مزاج ہے معاشرے کا، یہی رسم ہے، یہی باپ دادوں کے طریقے ہیں، یہی اس ملک کا قانون ہے، ایک ہی طرف چلی جا رہی ہے گمراہی پر. ٹھیک ہے، کوئی آزمائش نہیں. تب آزمائش نہیں ہوتی. آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ آزمائش شروع ہوتی ہے جب ہدایت آتی، جب حق آتا ہے. اب کیا ہے؟ اب بھائی تمہارے سامنے صرف غلط نہیں، صحیح راستہ بھی ہے. اب تمہارا امتحان شروع ہے کہ تم اس غلط راستے پہ اڑے رہتے ہو یا اس صحیح راستے کو اپناتے ہو. اب امتحان شروع ہو گیا. تو صالح علیہ السلام کہنے لگے یہ جس کو تم نحوست کہہ رہے ہو نحوست نہیں ہے، تمہارا امتحان شروع ہو گیا. بل انتم قوم تفتنون، اور اس امتحان میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے. اس امتحان میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے. ہم نے 8ویں پارے کی آخری آیت پڑھی تھی کہ ایک جماعت ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی. ایک جماعت ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی. تو یہ صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی تمہارا امتحان شروع ہو گیا ہے. یہ نحوست نہیں ہے، آزمائش ہے. تم آزمائش میں حق کی طرف آؤ، ہدایت کی طرف آؤ. وکانا، اور تھے، فی المدینتی، اس لیے جب تک ہدایت نہیں آتی نا عذاب بھی نہیں آتا، آزمائش نہیں آتی. قومیں بڑی خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، عیش و عشرت ہے، مستی ہے، کھیل کود ہے، تماشے ہیں. آزمائشیں نہیں آتی. کوئی مالی تنگی،
کوئی دشمن کا خوف، کچھ بھی نہیں آتا، سکون ہوتا ہے۔ پھر جب حق آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، پھر آزمائشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آزمائشیں کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اب تمہارے سامنے سیدھا راستہ موجود ہے، اس کو اپناؤ۔ اب تمہارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ بس جس راستے پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں، اب ٹھیک اور غلط دو الگ الگ راستے آ گئے۔ بل انتم قوم تفتنون۔ وکانا، اور تھے، فی المدینتی، شہر میں، 9 راہطین، گروہ، اور شہر میں 9 گروہ تھے، یفسدون فی الارض، وہ صرف زمین میں فساد ہی برپا کرتے تھے، ولا یصلحون، کوئی خیر اور بھلائی کا کام وہ نہیں کرتے تھے، کوئی اصلاح اور خیر اور بھلائی کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ چند بدماش اکٹھے ہو گئے تھے، اپنے اپنے جتھے بنا لیے، اپنے اپنے گروہ بنا لیے، اپنی اپنی چودراہٹیں قائم کر لی، چنانچہ اپنے علاقے بانٹ لیے، یہ میرا ہے یہاں میں، اور یہ تیرا ہے یہاں تو، اور یہ تیرا ہے یہ۔ اور کرنا کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو اغوا کرنا، مارنا، راستوں میں بیٹھ جانا، لوٹ مار کرنا، لوگوں کی چیزیں جلا ڈالنا، فصلیں جلا ڈالنا، ان سے زبردستی مال ہتھیا لینا۔ یفسدون فی الارض، وہ صرف زمین میں فساد برپا کرتے تھے، ولا یصلحون، اور وہ آپس میں کوئی خیر اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب جب صالح علیہ السلام آئے نا اور ان کے کرتوت سامنے ہونا شروع ہوئے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ قالو، کہنے لگے، تقاسموا باللہ، او اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لنبیتنہ، کہ رات کو ہم حملہ کر ڈالیں گے صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں پر۔ رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے، ثم لنقولن، اور پھر ہم کہہ دیں گے، لولیہ، ان کے ورثاء سے، ما شہدنا، ہم تو موجود ہی نہیں تھے، مہلک اہلہ، جس وقت ان کے گھر والے ہلاک ہوئے، یعنی وقوع سے اپنی غیر حاضری ثابت کر دیں گے کہ ہم تو جب وقوع ہوا ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ تو رات کو دن کو حملہ نہیں کرنا، رات کو حملہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کہہ دیں کہ جناب کوئی پروف ہے کہ ہم یہاں پر تھے؟ ہم تو تھے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس معاملے سے۔ وَمَكَرُوا، چال چلی انہوں نے، مکرا، بہت بڑی چال، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، تو ہم نے بھی ایک چال چلی، ہم نے بھی ایک چال چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ انہوں نے چال یہ چلی کہ ہم ان پر حملہ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی چال کیا کامیاب ہونی تھی، ان کے حملہ کرنے، عذاب اور ہلاک کرنے سے قبل ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، ہم نے ان پر تباہ کر دیا۔ فانظر، دیکھیے، کیفا، کیسا تھا، پھر کانا، کیسا تھا، عاقبہ، انجام، مکرہم، ان کی سازش کا، دیکھو پھر ان کی سازش کا انجام کیا ہوا۔ انا دمرناہم، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وقومہم اجمعین، اور ان کی قوم کو بھی، ان کو اور ان کی قوم سب کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فتلک بیوتہم، اب یہ دیکھو ان کے گھر، خاویۃ، ویران پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا، ان کی ان غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، دیکھو ان کے گھر، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل عرب سے، کیونکہ یہ جو مدائن صالح کہلاتے تھے وہ علاقے، مدائن صالح، یہ جب عرب جاتے تھے نا شام وغیرہ، تو یہ سارے علاقے ان کے راستوں میں آتے تھے، یہ سارے علاقے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک موقع پر گزرے وہاں سے، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جلدی نکلو، جلدی، یہاں پہ عذاب نازل ہوئے ہیں، قوم مدین کے علاقے پہ آپ نے کہا جلدی نکلو یہاں سے، یہاں پہ عذاب نازل ہوئے ہیں۔ مدائن صالح کہلاتے تھے وہ، تو یہ راستے میں پڑتے تھے،
تو اللہ فرماتے ہیں فتلک بیوتہم خاویہ، دیکھو ان کے کھنڈر، ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اسی ظلم کی وجہ سے وہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم، لیکن ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو علم رکھتے ہیں۔ جو علم والا ہے وہ سوچے گا، کچھ سمجھے گا، کوئی اسے سبق حاصل کرے گا، اور جو جاہل ہے وہ تو اپنی جہالت پہ اڑا رہے گا۔ وَأَنْجَيْنَا، اور ہم نے نجات دی، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے، پرہیزگاری اختیار کرتے تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ وَلُوطًا، اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، یعنی ان کو بھی ہم نے اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اذ، جب، قال، انہوں نے فرمایا، لقومہ، اپنی قوم سے، جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اتاتون الفاحشہ، تم کیوں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وانتم تبصرون، آنکھوں دیکھے، دیکھتے بھالتے تم بے حیائی کا کیوں ارتکاب کرتے ہو۔ اِنَّکُمْ، تم ہی وہ لوگ ہو نا، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، جو مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرتے ہو۔ بل انتم، اصل بات یہ ہے کہ تم قوم تجہلون، بہت جاہل لوگ ہو، تم جاہل لوگ ہو۔ فما کانا، پس نہ تھا، جواب قومہ، ان کی قوم کا جواب، فما کانا جواب قومہ، پس نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا، سوائے اس کے، ان قالوا، وہ کہنے لگے، اخرجو، نکال دو، آل لوط، لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے نکال دو، انہم، بے شک یہ، اناس یتطہرون، یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ بڑے نیک پاک باز لوگ ہیں، تو ان کا ہم جیسے گندے لوگوں کے اندر رہنے کا کیا بھلا جواز بنتا ہے، تو ان کو نکال دو یہاں سے۔ لیکن یہ استہزاءً کہا کرتے تھے، یہ تمسخراً، استہزاءً، مذاق اڑانے کے لیے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، ہم نے ان کو بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ان کی بیوی کے سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا، اور اس کے بارے میں ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا، من الغابرین، کہ یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، قدرناها من الغابرین، اس کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے برسائی، علیہم، ان پر، مطرا، بارش، ہم نے ان پر بارش برسائی، فساء، کتنی بری تھی، مطرو، بارش، المنذرین، ان لوگوں پر جنہیں بار بار خبردار کیا گیا تھا، جنہیں بار بار متنبہ، متوجہ کیا، آگاہ کیا گیا، پھر ان پر کتنی بری بارش برسی۔ یہاں پہ آ کے وہ جو واقعات کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کے دلائل کا ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، الحمدللہ، تمام صفات، خوبیوں، تعریف کی لائق اللہ کی ذات ہے، وسلام، اور سلامتی ہے، علی عبادہ، اللہ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا، جن کا اللہ نے انتخاب فرمایا، ان پر سلامتی ہے۔ اللہ، کیا اللہ خیر، بہتر ہے، کیا اللہ بہتر ہے، اما یشرکون، یا جو اللہ کے ساتھ یہ اوروں کو شریک بناتے ہیں وہ بہتر ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا اللہ کے ساتھ جو یہ شریک، اب یہ مضمون چلے گا آگے، یہ اس کی ابتدا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے۔
اللہ بہتر ہے یا جو اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں؟ اگلی آیات میں باقاعدہ تقابل چلتا جائے گا. اگلی جو آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل شروع کریں گے، تو ان میں باقاعدہ تقابل چلتا جائے گا کہ کیا بہتر ہے، کون بہتر ہے. دلائل سے اللہ ثابت کریں گے کہ اللہ کی ذات ہر اعتبار سے بہتر ہے. اللہ کو تو سب مانتے، سب مانتے تھے. دیکھیں ایک بڑا شرک کا مطلب کیا ہے؟ مشرک تھے نا وہ لوگ. شرک کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرانا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو مانیں گے تو شرک ہوگا نا. اللہ کو مانیں گے تو اوروں کو شریک ٹھہرائیں گے نا. شرک نام ہی ہے کہ اوروں کو اللہ کے ساتھ شامل کرنا. اب کچھ ایسی قومیں پیدا ہوئی ہیں جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، جو خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں. ملحد ان کو کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے. یہ جدید جو دور ہے نا، یہ اس کی جہالت ہے. ورنہ اس سے قبل دیکھیں ہم مشرکین جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے تھے، قرآن نے بارہا کہا ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ نے. وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کون چلا رہا ہے؟ کہیں گے اللہ. من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ. کون تمہیں زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ. کون تم پر بارش برساتا ہے؟ تو کہیں گے اللہ. اللہ کو تو سب مانتے ہیں. ہاں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ جیسے سمجھ کر اور بھی تجویز کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ اللہ جیسے سمجھ کر. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے توحید اس کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے ساتھ شریک کیے تھے ان سب کی تردید اور نفی کی ہے. یہ سب جھوٹ ہے، میں اکیلا ہوں. سب مانتے تھے. نہیں، یہ آج کی جہالت ہے. اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی تھی، لیکن یہ آج کی بڑی جہالت ہے. ہم نے قرآن کریم میں بارہا پڑھا ہے، جب کفار مشرکین کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تھے تو کہتے تھے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب سب کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارو. کہتے تھے اب سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارو کہ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اللہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو پھر جس طرح یہ نبی کہہ رہے ہیں نا کہ ایک اللہ کو، تو ہم پکے آپ کے ماننے والے بن جائیں گے. ہم پکے. یہ مشرکین کہتے تھے، اس زمانے کے مشرکین وہ کہتے تھے. یعنی ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ خالص بھی ہو جاتے تھے، سنسیئر ہو جاتے تھے کچھ وقت کے لیے اپنی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے، تو اللہ پر سب کا ایمان تھا. ہاں ایمان کے ساتھ شرک تھا. وہ شرک کیا تھا؟ اوروں کو بھی، کہ بھائی اس نے بنا بنو کے سب ان کے حوالے کر دیا، اب تم چلاؤ گے. وہ بڑا ہے، اس نے اپنا کام کر دیا، اب وہ کہتا تم چلاؤ، اب رزق بھی تم دو، اب لوگوں کی زندگی اور موت بھی، تو وہ سارا بنا کے نا ان کے حوالے کر دیا. لہذا ہم نے تو ان کو خوش کرنا ہے، ہم نے تو ان کو راضی کرنا ہے. پھر وہ بت بنا لیے، پھر جو جو تصور بنا لیے. وہ کہتے ہیں اس نے بنا کر. آج ہندو مذہب کے اندر بھی جائیں آپ کو اللہ کا تصور ملے گا. سکھ مذہب کے جائیں آپ کو اللہ کا تصور. یہودی اور عیسائی تو اہل کتاب ہے نا، ان کے ہاں تو اللہ کا تصور ہے ہی ہے. آپ ہندو میں جائیں، سکھ میں جائیں، بدھ مت میں جائیں، اور زرتشت تھے ان میں جائیں، آپ یہودی عیسائی اور جن مذاہب میں جائیں، اللہ کا تصور ہے. ہوا کیا ہے؟ اللہ کو انہوں نے سارے کام کروا کے اللہ کو سائڈ پہ کر دیا. بس اللہ تعالیٰ کو اب یہ کریں گے سارے، باقی کام اب یہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ غلط ہے. اول تا آخر میں ہی ہوں، میں ہی کرتا ہوں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.